میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے جو شوہر کے میرے ہسبینڈ کے جو ماموں تھے تو وہ میرے کے رشتے دار وہ عمرہ کرنے گئے تھے، حج کرنے گئے تھے، انہوں نے عمرے بھی کیے. تو جو انہوں نے ہمیں جائے نماز گفٹ کی تھی نا، جو مجھے جائے نماز گفٹ کی تھی، اس میں انہوں نے 3 عمرے کیے تھے. تو وہ مجھے بہت کیا کہتے ہیں، جائے نماز جو ہے نا میرے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سجدہ کیا تھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، پتہ نہیں اللہ میرا انشاءاللہ میرے نصیب میں بھی لکھا ہوگا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہے نماز بہت گندی ہو گئی. گندی سے بات یہ کہ ڈسٹ وغیرہ جو ہے نا اس میں بہت لگ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے دھونا چاہیے. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں اگر اس کو دھونا چاہوں، واش کرنا چاہوں، میں ہاتھ سے ہی مشین میں نہیں ڈالوں گی، میں ہاتھ سے ہی دھوں گی، تو اس کا پانی کہاں ڈرین کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کا پانی کہاں بہاؤ ہے؟ کیونکہ ہمارے جو سامنے گلی ہے، گھر کے باہر جو گلی ہوتی ہے وہ اتنی وہ نہیں ہے. ظاہر سی گلی میں تو چلنا پھرنا ہوتا ہے، کوئی ایسی بڑی کیاری نہیں ہے جس میں پودے لگے ہوں اور میں اس میں پانی ڈال دوں. جی آدھی پکی آدھی کچی گلی ہے ہماری، تو تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. یا میں دھوبی کو دے دوں دھونے کے لیے لانڈری میں، یا پھر میں خود دھو لوں، اور اس کا پانی کہاں میں ضائع کروں؟ مجھے یہ ضرور بتا دیجیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. روز ہیں کراچی سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں کسی نے عمرہ کرنے کے لیے کوئی رشتہ دار یہاں سے گئے اور تحفے میں جانماز دے دی. اب وہ اس عقیدت سے اس جانماز کو رکھے ہوئے ہیں کہ بیت اللہ میں نہ جانے کہاں کہاں انہوں نے سجدہ کیا ہوگا، اور اس سجدے کے بعد اگر میں اس کو، اب گندی ہو گئی ہے، اب میں اس کو دھوؤں گی تو اس کا میل کچیل یا اس کا وہ جو پانی ہے وہ کہیں بے حرمتی کا سبب نہ بن جائے. اعوذ باللہ، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو جنت کا پتھر ہے نا، اس پتھر کی عقیدت اتنی ہے کہ آپ حضرت عمر جب اس کو بوسہ دیا کرتے تھے نا تو اس کو کہا کرتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ انک حجر، تو مجھے پتا ہے کہ تم حجر ہو، تم پتھر ہو، لا تنفع ولا تضر، تم سے نہ نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر میں نے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود سے مخاطب ہو کے تمہیں بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں بوسہ نہ دیتا. تو عقیدت اور یہ جو تبرک حاصل کرنے کا ہمارے یہاں طرح طرح کے وظیفے اور ایک ایسا رجحان قائم کیا گیا ہے کہ جناب اگر کوئی بیت اللہ کی چھوٹی سی بھی، بہت سارے لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں کہ وہاں کیوں یہ جو غلاف کعبہ ہے، غلاف کعبہ حج کے دنوں میں خاص طور پر کیوں اٹھا دیا جاتا ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں اس کو چوری کی جاتی ہے، اور اس سے لوگ اپنے ہاتھوں میں لے کر، جو چور ہوتے ہیں نا، وہ جاتے ہیں اور اس کے دھاگے کاٹ کر لے کر آتے ہیں اور ان دھاگوں کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور تبرک تو صرف دھاگوں کا، بلکہ مکہ مکرمہ کے جو چوک ہے نا، کبوتر چوک، اس چوک پر جو سفید کبوتر بیٹھتے ہیں اس کی مینگنی کو یا اس کے پخانے کو عورتیں کھاتی ہیں اور کہتی ہیں، یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ اس پخانے کے کھانے سے وہ بچے ان کے یہاں جنم لیں گے. اور اگر کوئی بانجھ عورت ہے تو بانجھ عورت کا یہ علاج لوگوں نے بتا دیا ہے کہ وہ سفید کبوتر کی بیٹ یا اس کا پخانہ اس کے لیے بچے جننے کا سبب اور دوا بن سکتا ہے. تو اس قدر خرافات ذہن میں ہمارے بٹھائی گئی ہے. یہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ تو تبرک حاصل کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو اپنا جو احرام ہے اس احرام کو زمزم سے دھو کر لے کر جاتے ہیں، کیونکہ زمزم سے دھو کر لے کر جائیں گے تو ان کا تصور یہ ہے کہ انہیں نہ جانے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں مل جانے والی ہیں. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. زمزم کا پانی ہو، حجر اسود ہو، یا کوئی اور پتھر کعبۃ اللہ کا ہو، وہاں سے آپ اگر کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو وہ صرف پتھر ہے، وہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، وہ صرف ایسی جانماز ہے جو جانماز آپ کے پاس ہے محترمہ،
نہ جانے ہندوستان میں بنی ہو، ہندوستان کے کس ہندو نے بنائی ہو، یا کرسچن نے بنائی ہو، یا یہودی نے بنائی ہو، یا تائیوان میں کسی بدھسٹ نے بنائی ہو، یا کسی ایسے چائنا کے کسی ایسے شخص نے بنائی ہو جو ایمان ہی نہ رکھتا ہو اللہ پر، تو اس کی بنی ہوئی چیز کو آپ اس قدر اہتمام دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ اپنے کپڑے دھوتی ہیں وہاں اس جانماز کو دھو لیں، اور اس کا جو پانی ہے اس کا پانی جہاں چاہے وہاں بہا دیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات آپ کو بنایا ہے۔ اب وہ ہاتھ، وہ آنکھیں جو بیت اللہ کی زیارت کرتی ہیں، جو حجر اسود کو چومتی ہیں، جو حجر اسود کو ہاتھ لگاتی ہیں، ان ہاتھوں کو بھی دھو کر ہم پانی میں پخانے کے راستے سے پانی بہا دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا جنت سے لایا گیا پتھر ہم اسے ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں، بوسہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اس کو دھوتے ہیں نا ہاتھوں کو، تو کہاں جاتا ہے وہ پانی؟ پی لیتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ، کوئی بھی نہیں پیتا۔ تو یہ تو بہرحال یہ بہت بڑا وہم ہے، غلو ہے، اور عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں خاص طور پر مسلمانوں کو، جو لوگ تعویذ گنڈوں سے اپنے آپ کو عقیدت میں جوڑے ہوئے ہیں نا، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو برقع آپ پہنتی ہیں وہ بھی تو کیا ہے؟ کپڑا ہی ہے نا، یہ بھی تو چائنا سے آیا تھا۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو عورتیں یا مرد کپڑے پہن کر بیت اللہ سے لگ کر جاتے ہیں، ان کو بھی تو آپ نے پتہ نہیں وہ بیچارے کس طریقے سے احرام کو اپنے رکھ کر کہاں دھوتے ہوں گے اور کہاں پہناتے ہوں گے۔ خلاصہ کراب یہ ہوا، معافی چاہوں گا اس تھوڑی سی لمبی گفتگو کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چاہے آپ حجر اسود پر ہاتھ پھیر کر اپنے ہاتھوں کا تبرک حاصل کرنا چاہیں، یا بیت اللہ سے چوری کر پتھر لے کر جائیں، جو چوری کرتا ہے وہ تو چور کو سزا ملنی چاہیے، یا اسی طریقے سے اگر خانہ کعبے سے کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو یہ تو گناہ کا کام ہے، نہیں ہونا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے خانہ کعبے کی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی آپ چوری کر رہے ہو، اللہ آپ کو عقل سلیم دے۔ تو آپ جو جانماز ہے اس کو کہیں بھی دھو سکتی ہیں، اور وہ جانماز ہے، وہ ایک کپڑا ہے، وہ میڈ ان تائیوان ہو سکتا ہے، میڈ ان چائنا ہو سکتا ہے، اور میڈ ان انڈیا ہو سکتا ہے، میڈ ان پاکستان بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں کسی ایسے آدمی نے بنایا ہو، ہندو وہاں پر بھی رہتے ہیں، یا سب پوری دنیا میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ تو ایسے عقیدے سے کپڑوں کو یا جانماز کو یہ کرنا کہ اس سے برکت حاصل ہوگی، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر یہ فرمایا کرتے تھے، حجر اسود جو جنت سے لایا گیا پتھر ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اس کو چوم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ انک لا تنفع ولا تضر، تو نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ تجھے ہاتھ رکھ کر بوسہ دیا کرتے تھے، میں بھی بوسہ دیتا ہوں۔ تو یہ جانماز ہے، اس لیے ہے کہ آپ گندگی سے بچ کر اس کے اوپر نماز پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ حرم میں رکھ کر اس پر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کی فضیلت میں 4 چاند اس کو لگ گئے ہیں، یا کوئی فضیلت اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعقیدگی کے تمام مظاہر اور مناظر سے ہماری اللہ رب العالمین حفاظت فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين